اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو۔ موضوع ہے بچوں آج ہمارا گیہوں کا دانہ۔ بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 نکالیں گے اور کتاب پر دیکھیں گے۔ آج ہمیں یہی سبق پڑھنا ہے۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ بچوں ایک بار کچھ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے، قریب ہی یعنی کہ نزدیک ہی زمین کے اندر ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچے تو وہاں پر کیا دیکھا کہ ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ تو جب انہوں نے غور سے اسے دیکھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو ابھی بچے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر جو تھا وہ وہاں پہنچا، یعنی کہ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا، یعنی کہ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس دانے کو خرید لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ مسافر جو تھا اسے کہاں لے گیا جی؟ شہر میں۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا، یعنی کہ وہ مسافر جو تھا وہ اسے لے گیا شہر میں اور وہاں پر اس نے راجا کے پاس اس دانے کو بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تو مسافر جو تھا وہ اسے لے کر شہر چلا گیا، تو وہاں کے راجا کے پاس اس نے اسے بیچ دیا اور راجا نے فوراً اپنے جو عقل مند درباری تھے ان کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا جو تھا دکھا کر کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا ہے؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا، یعنی کہ تمام جتنے بھی درباری تھے انہوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ تو درباریوں نے جب اسے غور سے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ سچ مچ وہ جو ہے گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے؟ راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو راجا نے کہا کہ معلوم کرنا چاہیے ہمیں کہ اتنا بڑا گیہوں کا دانہ جو ہے، اتنا بڑا گیہوں جو ہے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو، ہم اس سے دریافت کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اتنا بڑا جو گیہوں ہے یہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے۔